بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام 10 لمحات 10 تعلیمات کی نئی قسط میں حاضر ہیں۔ تاریخ اسلام میں سے آج حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام جیسا نیک اور صالح بیٹا عطا فرمایا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سچے جانشین ثابت ہوئے اور آگے چل کر پوری نسل انسانی کا سلسلہ انہی سے چلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا اور 50 صحیفے ان پر نازل فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جبریل امین علیہ السلام کے حکم پر حضرت شیس علیہ السلام نے ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہوں نے حزورہ نامی ایک عورت سے شادی کی اور ان سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری اور آپ ہر سال حج اور عمرہ کرتے رہے۔ ان کو دن رات میں مختلف عبادتوں کا طریقہ سکھایا گیا تھا اور ایک بڑے طوفان کے آنے اور 7 سال تک رہنے کی خبر دی گئی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے 912 سال کی عمر پائی۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے انوش کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی وصیت فرمائی۔ انتقال فرمانے کے بعد انہیں اپنے والدین کے پہلو میں جبل ابی قبیس کے غار میں دفن کر دیا گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور کفار مکہ کو بتایا کہ آپ رات کو بیت المقدس تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں پر گئے اور وہاں کی سیر کی، تو کفار مکہ نے اس کا انکار کر دیا اور بیت المقدس کے بارے میں سوال کرنے لگے، کیونکہ ان میں سے اکثر نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، وہ جاتے رہتے تھے، اس لیے اس کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ تو جب اس کے بارے میں سوال کرنے لگے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تشریف لے گئے تھے اور تشریف لے آئے اور آپ نے بیت المقدس میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ جب کفار نے سوال کیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیت المقدس تک کے سارے پردے ہٹا دیے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف دیکھتے جاتے اور اس کی نشانیاں بتلاتے جاتے۔ کفار سوال کرتے، آقا کریم دیکھ کر بتا دیتے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، گروی یا رہن رکھی ہوئی چیز کا استعمال جائز نہیں۔ کنز العمال میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ ایک گھوڑا میرے پاس گروی رکھا گیا تھا، لیکن میں اس پر سوار ہو گیا، یعنی سواری کر لی، تو کیا میرے لیے یہ گروی رکھے ہوئے گھوڑے پر سوار ہونا جائز ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس گھوڑے سے
تم نے جتنا فائدہ اٹھایا ہے وہ سود ہے، یعنی اس پر سواری کرنا جائز نہیں تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، خلاصہ یہ ہوا کہ گروی یا رہن رکھی ہوئی چیز سے نفع اٹھانا جائز نہیں، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم میں سے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، تو ہم اگر نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں تکبیر تحریمہ کے بعد جو سب سے پہلے دعا کرتے ہیں وہ یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیرا نام بابرکت ہے اور تو بڑی بلند شان کا مالک ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اسی طرح امام طبرانی نے معجم الکبیر میں 10 محرم کے حوالے سے جو روزہ ہے اس کا بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: روزہ رکھنے میں کسی دن کو کسی دن پر کوئی فضیلت نہیں مگر ماہ رمضان کو اور عاشورہ کے دن کو، یعنی دونوں کو دوسرے دونوں دنوں پر فضیلت حاصل ہے، یعنی ماہ رمضان کے روزے اور عاشورہ کا روزہ اسے دیگر دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، جان بوجھ کر قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر بے گناہ قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا غصہ، اس کی لعنت اس پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت پر اترانا اور فخر کرنا درست نہیں ہے۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 26 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے: اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور اس کے عیش و عشرت پر اتراتے اور فخر کرتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، قیامت کے دن جو سب سے پہلے سوال ہوگا اس میں سے ایک یہ ہے۔ امام ترمذی علیہ رحمہ نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے یہ حساب لیا جائے گا کہ کیا میں نے تیرے جسم کو صحت نہیں بخشی دی اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ یعنی اللہ کریم چونکہ ہمیں اچھی صحت عطا فرماتا ہے اور اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس کے باوجود اگر ہم اس اچھی صحت کو اور جسم کو اس کی نافرمانی میں گزاریں گے، استعمال کریں گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسی کا حساب لے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، انسان صحت کے حساب سے مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا رہتا ہے، اور جن میں سے بڑی بیماریاں بھی ہیں اور چھوٹی بیماریاں بھی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کھائے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت، جسے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح
کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم اگر آج اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارا حال یہی ہے کہ ہم آج ایک دوسرے کی کمزوریوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور کمزوریاں ملنے کے بعد پھر انہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، انہیں بلیک میل کرتے ہیں، اور آئے دن یہ تجربات ہمیں ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے سے محفوظ رکھے اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔